بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جاء آل لوط المرسلون، پس جب آئے آل لوط کے پاس بھیجے ہوئے فرشتے، قال کہا انکم قوم منکرون، بے شک تم اجنبی قوم ہو۔ قال انہوں نے کہا بل جئناک، بلکہ ہم لائے ہیں تیرے پاس، بما کانوا فیہ یمترون، جس میں وہ شک کرتے تھے، جس میں وہ شک کرتے ہیں، شک کرتے کرتے جھگڑے تک پہنچتے ہیں، تو ہم وہ چیزیں لے کر آئے ہیں، وہ عذاب لے کر آئے ہیں۔ وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور ہم لائے ہیں تیرے پاس حق، یعنی وہ ہم عذاب لے کر آئے ہیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں، سچ بولنے والے ہیں۔ یہاں حق کا معنی عذاب۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، پس لے جاؤ اپنے گھر والوں کو، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے کسی ٹکڑے میں، رات کے کسی حصے میں، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور خود پیچھے پیچھے چلو ان کے پیچھے تم چلو، یعنی خود پیچھے رہنا، وہ آگے آگے جائیں گے تاکہ ان کو حفاظت کے ساتھ آگے لے جایا جائے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ، اور نہ کوئی مڑ کر دیکھے تم میں سے کوئی ایک، وَامْضُوا، اور چلو، حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، جہاں تمہیں حکم دیا جاتا ہے، جہاں تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہاں چلو۔ اب پتہ نہیں کہاں حکم دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں بتایا، لہٰذا وہ جہاں ان کو حکم دیا گیا وہاں چلے گئے۔ وَقَضَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، یہاں قضا کا معنی وحی کی اس کی طرف، ذالک الامر، اس معاملے کی، ان دابر ہؤلاء، بشک ان لوگوں کی جڑ، مقطوع مصبحین، کاٹ دی جائے گی، کاٹ دی جانے والی ہے، مصبحین، صبح ہوئی، صبح ہوتے ہی ان کی جڑ کاٹ دی جانے والی ہے۔ وجاء اہل المدینہ یستبشرون، اور آئے اس شہر کے رہنے والے یستبشرون، بہت خوش ہوتے آئے۔ قال، کہا، یہ ایک پیچھے واقعہ ذکر کر دیا ہے، پچھلا واقعہ ذکر کر دیا گیا ہے چلنے سے پہلے والا، ٹھیک ہے، پہلے حکم دیا گیا ہے اچھا ہے چلنا ہے، لیکن اب یہ بتایا گیا ہے کہ جب فرشتے آئے تو ان کی قوم باغی ان کے گھر آئی تو بڑے خوش آئے کہ آج ہم یہ برا کام کریں گے، بدفعلی کریں گے۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا ان ہؤلاء ضیفی، بشک یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون، پس نہ تم رسوا کرو مجھے۔ یہ نون زر نہیں، یہ نون وقایا ہے، اس کا معنی آگے اس کے آگے ایک یا ہوتی ہے تو یا ختم کر دی گئی ہے، تو یہ ہے فلا تفضحونی تھا تو فلا تفضحون بن گیا، تو تم مجھے رسوا نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ولا تخزونی، اور نہ تم مجھے رسوا کرو۔ تو اس کے ہم دو معنی کر لیتے ہیں، فلا تفضحون ایک کا معنی کرتے ہیں ذلیل نہ کرو، دوسرے کا معنی رسوا نہ کرو، بات ایک ہی ہے۔ تو انہوں نے دو باتیں کہی، ایک تو مہمان ہیں، مہمانوں کے ساتھ لوگ بدتمیزی نہیں کرتے، عزت سے رکھتے ہیں، تو آپ مہمانوں کے ساتھ یہ کام کرنا چاہتے ہیں، ان کی بے عزتی کرنا چاہتے ہیں، ان کو بے آبرو کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ سے بھی ڈرو۔ قالوا، آگے سے انہوں نے کہا، اولم ننہک عن العالمین، کیا نہیں ہم نے تجھ کو منع کیا تھا تمام جہانوں سے؟ یہ تو نہیں ہے کہ تمہارے مہمان آتے رہے اور ان کو کوئی پوچھے ہی نہ، نہیں، ہم ضرور ایسا کریں گے، اور کیا ہم نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ لوگوں کے ساتھ تعلقات اور باقی جہان والوں کے ساتھ تعلقات نہ رکھو اور ان کو یہاں نہ آنے دیا کرو؟ قال، اتنے وہ بدماش ٹائپ کے لوگ تھے، وہ اپنے نبی کو ایسی باتیں کر رہے ہیں، بدماشی دکھا رہے ہیں آمنے سامنے سے۔ قال، کہا، ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے ہو، یعنی یہ میری بیٹیاں ہیں، نکاح کرنا یہ پیچھے واقعہ گزر چکا ہے سورۃ ہود میں، تو ان سے نکاح کرنے کا معاملہ، یہ اس کا معنی قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے تم نکاح کر لو۔ لعمرک، اللہ نے یہاں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی، اللہ نے فرمایا لعمرک، اے نبی تیری عمر کی قسم ہے۔ عمر کا معنی، عمر بھی اور عمر بھی ایک ہی بات ہے، عمر کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، بشک وہ اپنے نشے میں یعمہون، حیران پھرتے ہیں، اپنے نشے میں مدہوشی میں بھٹکے پھرتے ہیں، حیران پھرتے ہیں۔ فاخذتہم الصیحۃ مشرقین، پس پکڑ لیا ان کو ایک چیخ نے، مشرقین، صبح روشن ہوتے ہی ان کو ایک چیخ نے پکڑ لیا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا، تو ہم نے کر دیا اس کی اوپر کی جانب کو، سافلہا، اس کے نیچے کی جانب، اس کا اوپر کا حصہ اس کا نیچے کا حصہ کر دیا، اوپر والا حصہ نیچے کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے برسائی ان پر، حجارۃ من سجیل، کھنگر پتھروں کی بارش برسائی ان پر۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے، گہری نظر سے دیکھنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔
وَإِنَّهَا اور بے شک یہ بستی لَسَبِیلٌ مُقیم ایک سیدھے راستے پر تھی، یعنی وہ راستہ جو آباد ہے، دائمی ہے، اس راستے پر یہ بستی تھی۔ وَإِنَّ فِي ذَلِكَ بے شک اس میں لَآیَةً یقیناً نشانی ہے للمؤمنین ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے کہ یہ برائی نہیں کرنی چاہیے اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ اور بے شک اصحاب الایکہ جنگل والے بھی لظالمین یقیناً ظالم تھے، یہاں ان کا معنی ہے بے شک۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ اصل میں یہ مخففہ من المثقلہ ہے، فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ پس ہم نے انتقام لیا ان سے، وَإِنَّهُمَا اور بے شک یہ دونوں بستیاں لَبِإِمَامٍ مُبِین ایک روشن اور واضح راستے پر تھی۔ مبین کا معنی واضح، امام معنی راستہ۔